یار آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں ہو جاؤ گے، کہا تھا نا؟ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ مطلب انہوں نے بھی کیا، اور کچھ شیطان نے بھی جو ہے وہ ان کو بہکایا اور وہ اس درخت کے پاس چلے گئے۔ تو کیا ہوا کہ مطلب اللہ کے حکم کے خلاف کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ میں نے خود پر ظلم کر دیا، میں نے تیرا حکم جو ہے وہ جھٹلا دیا، مطلب تیرے حکم کو نہیں مانا، اب تو مجھے معاف کر دے، کہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو پھر میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اب دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، صحیح ہے؟ انہیں معاف کرنے کے بعد کیا کہا کہ اب تم اس جنت میں نہیں رہو گے، کیونکہ تم نے میرے حکم کے خلاف تو کر ہی دیا۔ بہرحال میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب تم جاؤ زمین پر رہو، اور وہاں پر میں نے جو ہے وہ ایک وقت مقرر تک کے لیے جو ہے وہ تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے، اور ہر طرح کا وہ انتظام کر دیا ہے جو تمہارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر تم ایک وقت تک وہاں رہو گے، اور پھر تمہاری موت آئے گی، تمہیں موت بھی آئے گی وہاں پر، پھر تم مرو گے، پھر اسی مٹی میں دفنائے جاؤ گے، پھر وہیں سے زندہ کر اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ سب ایک پلاننگ، مطلب ایک سافٹ ویئر اللہ نے بنا دیا، ٹھیک ہے، کہ اب جاؤ وہاں رہو۔ یہاں اب اللہ کو پسند نہیں آیا کہ اس کے حکم کے خلاف ہوا، تو اللہ نے کہا نہیں، اب تمہاری آزمائش ہوگی، پھر تمہیں یہ جنت ملے گی جو پہلے بنا کچھ کیے مل گئی تھی۔ پہلے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ڈائریکٹ جنت، کچھ کرنا ہی نہیں پڑا یار، اتنا آسان۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اب حکم کے خلاف ہوا لیکن معافی مل گئی، تو اب آزمائش ہوگی، اب آزمایا جائے گا کہ ہاں تم اچھے کام کرتے ہو یا نہیں۔ اگر کرتے ہو تو پھر تو جنت مل جائے گی جس میں پہلے رہتے تھے، لیکن اگر نہیں کرے، اچھے کام نہیں کرے، تو پھر وہ آگ ملے گی، وہ دوزخ ملے گی۔ تو یار اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب جب ہم اس زمین پر بھیجے گئے ہیں، جو ہم نے حکم کے خلاف کیا تھا، تو یہاں تو جو ہے وہ معاف کرنے کے بعد بھیجے گئے ہیں۔ تو معاف کرنے کے بعد بھی اس زمین پر کتنے دکھ ہیں، ہمیں اس زمین پر دکھ ہے، پریشانی ہے، غم ہے، گرمی ہے، سردی ہے، موسم بدلتے ہیں، طوفان آتے ہیں، ہمیں جو ہے سردیوں میں گرم کپڑے پہننے پڑتے ہیں، گرمیوں میں پتلے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، اور گھروں میں پنکھے چلانے پڑتے ہیں۔ تو یہ سب مطلب ان چیزوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زمین جو ہے، یہ جو سیارہ ہے، یہ ہمارا اپنا سیارہ نہیں ہے، مطلب ہم لوگ یہیں پر پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم لوگ پیدا کہیں اور کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کہ یہ معاف کر دیا اللہ نے، تو اس کے بعد ہمیں یہ سیارہ ملا، معاف کرنے کے بعد۔ سوچو اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتے تو کیا ملتا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ تو معاف کر دیا نا، تو یہ سیارہ مل گیا، اس میں بھی کتنے دکھ ہیں، خوشیاں تو ہے ہی نہیں نا، تقریباً بالکل اینڈ ہے۔ اور اگر معاف نہ کرتے تو کیا ملتا؟ کہاں بھیجے جاتے؟ کس سیارے پر اتارے جاتے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم پر نازل کر ہی دیا ہے اور اپنے احکامات ہمیں بتا ہی دیے ہیں، تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک حکم نہ ماننے پر ہمیں یہ مل گئی، یہ زمین مل گئی، یہ سیارہ مل گیا۔ اب کتنے حکم ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا ظالموں میں ہو جاؤ گے، یہ نہیں کرنا کافروں میں ہو جاؤ گے، یہ نہیں کرنا گنہگار ہو جاؤ گے، یہ نہیں کرنا مومن نہیں رہو گے، یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ مطلب کتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ اب وہ ایک حکم نہیں مانا تھا تو یہ ملی، یہ سیارہ ملا۔ اب اتنے حکم ہیں، اب سوچو کتنے مانے ہیں ہم نے اور کتنے نہیں مانے۔ یار زیادہ ہم نے مانے ہی نہیں ہیں۔
کچھ ہوں گے جو ہم نے مانے ہوں گے لیکن وہ بھی نہیں مانے. اس کی کیا وجہ کیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہم لوگ. قرآن کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے صرف پڑھ لیا جائے, اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. جو بھی اس میں لکھا ہے اللہ نے ہم انسانیت کے لیے ہی لکھا ہے, اور بتایا ہے کہ اب یہ تمہاری آزمائش ہے جو تم نے وہاں پر کیا ہے نا میرے حکم کے خلاف. اب پہلے تو تمہیں ایسے ہی جنت دے دی تھی میں نے کچھ کیے بغیر, اب تمہاری آزمائش لوں گا, اس کے بعد تمہیں میں وہ دوبارہ وہی جنت دے دوں گا. لیکن کیا آزمائش ہوگی اس کے بعد ملے گی, ایسے نہیں. تو یار قرآن کو سمجھ کے پڑھا کریں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اسی کے مطابق مر جائیں. دیٹس اٹ, یہ ہے سب کچھ. اللہم اجرنا من النار.